ابو الفضل اور فضل۔ تم نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھی ہرنوں کے جتھے میں 12 سنگا آ جاتے ہیں اور اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ 12 سینگ ہیں۔ بس یہی حال ابو الفضل کے گھر میں ہوا تھا۔ کہنے کو ابو الفضل کو خدا نے 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی تھی، مگر اس کے نصیب کا چانن بڑے بیٹے فضل دین کے حصے آ گئے۔ سینگ سارے اسی کے سر پہ آ گئے۔ کئی سینگ تو اپنی پیدائش کے وقت ساتھ لایا۔ گھر میں پیدا ہوتے ہی اسے ایک امتیازی مقام مل گیا۔ ہوا یوں کہ فضل دین اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں نے 2-3 بیٹیوں کو جنم دیا۔ وہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی یا مری پیدا ہوتی۔ اس کی ماں نے کئی درگاہوں پہ منتیں مان لی، کئی استھانوں پہ جا ماتھا رکھا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، اللہ نے اس کی گود میں بچہ دے دیا، صحت مند، نکھرا نکھرا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ بچہ کیا ہوا، کوئی جیتی ہوئی ٹرافی ہو گئی۔ اس کا جی چاہے سارے گاؤں کو دکھاتی پھرے۔ فضل کے پیدا ہوتے ہی ابو الفضل کو پیغام بھجوایا گیا۔ وہ باہر نہر کنارے چارپائی بچھا کر حقہ پی رہا ہوتا ہے۔ داہنی ران پہ اس کے ایک بڑا سا پھوڑا نکلا ہوتا ہے، بخار سے جسم جل رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اس کے گھر سے دائیا بھاگتی اپنی چادر سنبھالتی آتی ہے۔ آتے ہی کہتی ہے، بھائی ابو الفضل تمہیں مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا ہے تمہیں، صحت مند۔ ابو الفضل خبر سنتے ہی خوشی سے یکلخت اٹھتا ہے تو اس کی تہمت کے اندر ہی اس کی ران کا پھوڑا اسی لمحے پھٹ جاتا ہے۔ پھوڑے کے اندر کا سارا میل، پیپ، گندا خون باہر بہہ جاتا ہے۔ ٹانگ کا اکڑاؤ، درد جاتا رہتا ہے۔ بخار اتر جاتا ہے۔ وہ گھوڑے کی طرح بھاگنے پھرنے لگتا ہے۔ اس کے جی میں آتا ہے کہ نہر کنارے اپنے ہیڈمان پور پہ چاولوں کی ایک دیگ پکا کے سب کو کھلا دے۔ ابھی اس نے یہ سوچا ہی ہوتا ہے کہ ایک بیلدار بھاگا بھاگا آ کے کہتا ہے، میاں جی وہ ساتھ والے گاؤں لنڈے کے لالا اوم پرشاد کا گڈا آیا تھا، 2 بوریاں چاولوں اور 1 تھیلا چینی کا اتار کے چلا گیا۔ ابو الفضل اسے ڈانٹتا ہے کہ تو نے کیوں اتاری بوریاں؟ وہ کہتا ہے، میں نے کب اتاری جی، وہ خود ہی اپنے بندوں سے اتروا کے پل کے پاس رکھ کے چلا گیا۔ خود ساتھ تھا؟ جی، لالا اوم پرشاد کہہ رہا تھا جلدی میں ہوں، میاں جی کو پہنچا دو۔ تو نے منع کیوں نہ کیا؟ لو جی، میں نے لالا جی سے کیا بحث کرنی تھی، جو انہوں نے کہا میں نے سن لیا۔ وہ تو جی تھے بھی جلدی میں، جاتے جاتے کہہ رہے تھے جلدی پہنچا دینا، میاں جی نے شاید آج ہی پکانی۔ یہ بولا تھا لالا جی نے؟ ہاں جی۔ تو نے اسے کہا تھا کچھ اور؟ کچھ اور کیا جی، ابھی تو وہ بتا کے گئی ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ اچھا جی، پھر تو مبارک ہو آپ کو۔ یہ سن کے ایک دم سے گلے سے چمٹ گئے۔ تجھے نہیں پتا تھا؟ نہ جی، ابھی تو ادھر نہر کے پل سے آ رہا ہوں۔ وہ نہر کے پل کی طرف دیکھتا ہے، ادھر سے نہر کے بنگلے کے ہی کچھ آدمی بنیانے پہنے اپنے تہمدوں کو ایک ہاتھ سے اڑستے ہوئے ایک گدھی پہ دونوں چاولوں کی بوریاں رکھے گدھی کو ہانکتے ہوئے اسی کی طرف لا رہے ہوتے۔ ایک نے چینی کی تھیلی سر پہ اٹھائی ہوتی۔ لو جی، وہ لے آئے ادھر ہی، بیلدار کہتا ہے۔ اچھا بھائی، اب آ گئے ہیں چاول تو پکا دو سارے، برتن اکٹھے کر لو، گھی گھر سے لے آؤ۔ چلو میرے ساتھ، گھر جا رہا ہوں میں بھی۔ دیکھو آج پورے بنگلے نہر پہ کسی گھر میں ہانڈی نہ پکے۔ اپنے اوورسیئر صاحب کو بھی کہہ دینا، وہ رانی چانن کور کے رشتہ دار ہیں، اونچے پکوان کھانے کی انہیں عادت ہے۔ کہنا آج شام کا کھانا میری طرف سے، سمجھے؟ سب کا کھانا آج ادھر سے ہی جائے گا۔ ابو الفضل بیلدار کو ہدایتیں دیتا گھر کی طرف چلتا جاتا۔ چلتے چلتے کئی بار بڑبڑاتا، لالا جی کیسے بھی چاول چینی چھوڑ گئے۔ شام کو ابو الفضل کے گھر کے آگے بیلداروں نے خوب چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں بچھائی ہوتی۔ آس پاس کے کئی دیہات سے جاننے والے لوگ بھی آنا شروع ہو جاتے۔ چارپائیوں بیچ کئی حقے گڑ گڑ کرنے لگتے۔ کسانوں کے سروں پہ سنوری ہوئی رنگ برنگی پگڑیاں ہوتی، دھلی ہوئی قمیضیں پہنے اور نیل میں ڈبو کے کلف لگی ہوئی اکڑی ہوئی تہمدے باندھے ہوئے دیہاتی ایک دوسرے کو اٹھ اٹھ کے بازوؤں میں بھر بھر کے ملتے ہیں۔ گڈھانی گلوٹی کے مہندر سنگھ اور لنڈے کے گربخش سنگھ اور بھگت سنگھ کے باپو بھی آئے بیٹھے ہوتے۔ وہ تینوں ابو الفضل کے دوست تھے۔ ان کے گھروں میں ابھی مہندر سنگھ، گربخش سنگھ اور بھگت سنگھ پیدا نہیں ہوئے تھے، 2-4 مہینوں بعد پیدا ہونے والے تھے۔
یہی تینوں بچے بڑے ہو کے ابو الفضل کے گھر پیدا ہوئے نومولود فضل دین کے دوست بنتے۔ ابو الفضل کا نام بھی فضل دین کے پیدا ہونے سے پہلے کا تھا، جیسے اسے پتا ہو اس نے فضل کا باپ بننا ہے۔ تو میں کہتا آ رہا ہوں کہ معاملے پہلے طے ہوتے، ان کا سمے بعد میں آتا ہے۔ سکرپٹ پہلے لکھا جاتا ہے، کردار بعد میں چنے جاتے ہیں۔ جس نے جو کہنا ہوتا ہے وہ بول اس کے حلق میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تمہیں ڈرامے کی سمجھ نہیں آتی، انہیں کیسے آتی؟ شام ہوگی، چاول کی دیگیں پک گئی تھیں، مگر دیگوں کے کندھوں سے ابھی انگارے نہیں اترے تھے۔ چاول دم پہ پڑے تھے، چارپائیوں پہ بیٹھے لوگوں کے آگے کپڑے بچھ گئے تھے، مگر ان پہ رکھی ہوئی پلیٹیں ابھی بھری نہیں گئی تھیں کہ لنڈے کی طرف سے ایک گھوڑا دوڑتا آتا ہے۔ نہر کنارے پٹڑی پہ مٹی سی اڑتی ہے، گھوڑا نہر بنگلے کے اندر مڑتا ہے۔ قریب آ کے گھوڑے کی ٹاپ رکنے لگتی ہے۔ ابھی گھوڑا رکا نہیں تھا کہ کئی لوگ بول پڑتے ہیں، لو جی، لالا اوم پرشاد آ گیا۔ ابو الفضل اس کے استقبال کے لیے اٹھ کے آگے تک جاتا ہے۔ لالا اوم پرشاد گھوڑے سے اتر کے ابو الفضل سے گلے ملنے لگتا ہے۔ ابو الفضل اسے گلے ملنے کے بعد چارپائی کی طرف لاتے ہوئے راہ میں پوچھ لیتا ہے، لالا جی، آپ کو خوشی کی خبر مل گئی تھی صبح؟ کون سی خبر؟ لالا اوم پرشاد مسکراتا ہوا حیرانی سے چلتا چلتا رک جاتا۔ اللہ نے بیٹا دیا۔ واہ واہ، ایشور نصیبوں والا کرے۔ دونوں گلے ملتے ہیں۔ ابو الفضل لالا اوم پرشاد کو گلے سے چپکاتے چپکاتے چلتا چلتا چارپائیوں کے پاس آ جاتے۔ جس چارپائی پہ لالا اوم پرشاد بیٹھتا ہے اسی پہ ابو الفضل بھی بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ لالا بار بار ابو الفضل کے کندھے تھپ تھپاتا ہے اور خوشی سے سر ہلا ہلا کے نوزائیدہ بچے کو دعائیں دیتا رہتا ہے۔ وہ سیانی عمر کا آدمی تھا، قد کاٹ کا اونچا تھا، جسم دوہرا، چہرہ بھرا بھرا سا۔ دھوپ میں پھرنے اور مٹی میں چلنے پھرنے کے باوجود اس کا رنگ صاف تھا۔ آنکھیں بڑی اور روشن روشن تھیں، جیسے وہ اس کی عمر سے چھوٹی ہوں۔ ناک اونچا تھا، مونچھیں چوڑی لمبی اور اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرائے جا رہا تھا اور اس کے مسکرانے سے اس کے گال دونوں طرف سے پھول کے مونچھوں کے کناروں میں گیندوں کی طرح ابھرے ہوئے تھے۔ اس نے بیٹھتے ہی سر پہ رکھی چوڑی سی اپنی پگڑی اتار کے اپنے گنجے سر کو ایک ہاتھ سے سہلایا اور پھر سر پہ پگڑی رکھ کے اپنی پیچھے کو اڑسی ہوئی دھوتی کو اپنے گھٹنوں پہ درست کرتے ہوئے ابو الفضل کے کندھوں پہ شاباش کے انداز میں تھپکیاں دینے لگا۔ ابو الفضل نے لالا اوم پرشاد کے دونوں کندھے پکڑ کے کچھ پوچھنے کے انداز میں محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کچھ بولے بنا ہی ہاتھ ہٹا لیے۔ لالا بولا، میاں جی کیا پوچھنے لگے تھے؟ ابو الفضل پھر اس کے ایک کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، ایک دو لمحے پھر سوچتا ہے، پھر بول پڑتا ہے، لالا جی، آپ نے بڑا تکلف کیا، چاول بھیج دیے۔ لو میاں جی، یہ بھی کوئی بات ہے؟ وہ ابو الفضل کے کندھے پہ رکھے اپنے بائیں ہاتھ پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے دباتا ہے۔ حد ہوگی جی، یہ پوچھنے لگے تھے؟ نہیں، پوچھنا یہ تھا۔ ابو الفضل پھر لالا اوم پرشاد کے گھٹنے پہ ہولے سے محبت بھرا ہاتھ مار کے کہتا ہے، آپ کو کیسے پتا تھا صبح کہ میں آج یہ دیگیں پکاؤں گا؟ لالا اوم پرشاد یہ سن کے ہنسنے لگتا ہے، تھوڑی دیر مسکراتا ہے، پھر کہتا ہے، دیکھو میاں جی، کتنے برس بیت کے ساتھ رہتے رہتے، خوشی غم میں ایک دوسرے کو دیکھتے، مجھے کیا پتا نہیں ہے آپ کا؟ جس دن آپ کے پاس کوئی ایسا تحفہ لے آئے آپ اسی دن اسے بانٹ دیتے ہیں۔ مجھے یقین تھا پکا کہ یہ چاول آج شام تک آپ کے پاس پکے ہوئے مل جائیں گے، بستی والوں کو بھی، مجھے بھی۔ میرے دل میں بھی ان چاولوں کو پکا دیکھنے کی خواہش تھی، اس لیے آپ کے پاس بھیج دی، اسی لیے تو خود بھی چلا آیا۔ ابو الفضل لالا اوم پرشاد کو محبت اور احسان مندی سے دیکھتا ہے۔ لالا اوم پرشاد ابو الفضل کے دونوں کندھوں کو جھک کے انتہائی عقیدت سے چھوتے ہوئے کہنے لگتا ہے، میاں جی، ایسے نہ دیکھیں، احسان مند تو میں ہوں آپ کا۔ آپ کے احسان تو پتہ نہیں میری کتنی نسلوں پہ ادھار ہے، میں نے کیا ان کا بدلہ چکانا ہے، چکا ہی نہیں سکتا۔ وہ آنکھوں آنکھوں میں پوری ایک کہانی کہہ دیتا ہے۔ ابو الفضل عجز کے انداز میں سر جھکا کے ہاتھ اٹھا کے ادھر ادھر نفی میں ہلاتا ہے اور منہ سے بھی کہتا جاتا ہے، نہ جی، نہ لالا جی، کون سا احسان، فرض تھا میرا، لا حول ولا قوت۔ بہت بڑا احسان ہے میاں جی۔ ادھر ادھر بیٹھے چارپائیوں پہ کئی لوگ کہانی ساری سمجھ جاتے۔
وہ بھی لالا اوم پرساد کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سر ہلانے لگتے۔ کچھ ابو الفضل کو عاجزی میں سر جھکا کے ہاتھوں کو پھیلا کے منع کرتے ہوئے دیکھ کے خوشی سے مسکراتے۔ کہانی ابو الفضل اور لالا اوم پرساد کی سارے جانتے تھے۔ 2.5 سال پہلے کی بات تھی، تمہیں بھی سنا دیتا ہوں۔ ہوا یوں تھا کہ لالا اوم پرساد کی بیٹی کی شادی تھی۔ لالا اپنے گاؤں کا ساہوکار تھا۔ گاؤں میں دکان تھی، شہر میں گودام تھے، زمین اس کے سوا تھی۔ لوگ کہتے تھے لالا جی کے گھر ہن برستا ہے، مٹی کو ہاتھ لگا دے تو وہ سونا بن جاتی۔ سونا چاندی بھی بہتیرا اس نے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ ایک بیٹی تھی اس کی۔ لالا نے 75 تولے سونے کے زیور بننے شہر میں دیے تھے اپنی کنیا کے لیے۔ اس زمانے میں بینک لاکر تو ہوتے نہیں تھے کہ بندہ زیور سنار سے لا کر لاکر میں رکھتے۔ زیور تیار ہو جائیں تو گھر ہی سیدھے لانے پڑتے تھے۔ اللہ جانے زیور بنانے میں سنار نے دیر کر دی یا لالا اوم پرساد نے دانستاً یہ سوچ لیا کہ گھر میں اتنے زیور رکھ کے چور ڈاکوں کا فکر کیوں پالے۔ جس دن بارات آنی ہے اسی صبح زیور لے کر گھر پہنچے۔ آخری وقت پہ زیور لانے شہر گیا، اپنی گھوڑی پہ بیٹھ کے گیا۔ شادی والے دن صبح منہ ادھیرے سنار سے سارے زیور لیے، ساتھ کچھ 750 نقد بھی تھا۔ چاندی کے سکے تھے، وہ بھی کوئی 2.5 سیر کے ہو گئے۔ سیر بھر کا سونا تھا، کوئی 1.5 سیر چاندی کی پازیبیں اور جھمکے الگ۔ سارے زیور اور نقد مال لالا نے ایک لمبی سی کپڑے کی تھیلی میں ڈال کے کمر سے باندھ لیا۔ اس تھیلی کو اس زمانے میں بانسری کہتے تھے، سانپ کی طرح کی دیکھنے میں ہوتی تھی۔ ایک سرے سے بند ہوتی، دوسرے سرے سے اندر نقدی اور زیور لپیٹ لپیٹ کے ڈال دیے جاتے۔ لالا نے بانسری کمر پہ باندھ لی۔ عموماً بانسری دھوتی کے نیچے باندھی جاتی تھی۔ وہ بانسری بہت بھاری تھی، ننگے پیٹ پہ چوبتی تھی۔ لالا اوم پرساد سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے بانسری بندی دھوتی کے اوپر باندھ لی کہ پیٹ نہ چھلے۔ بانسری کے کنڈے مضبوطی سے بند کر لیے، اس کے اوپر قمیض آ گئی۔ اب لمبا سفر تھا۔ نہر سرہند کی پٹڑی پٹڑی، راہ بھی ساری کچی، اونچی نیچی گزرگاہیں تھیں، ایک جلدی پہنچنے کا چاؤ، دوسرا راہ میں چور ڈاکوؤں کا خوف۔ لالا نے گھوڑی کو ایڑ دی۔ گھوڑی صبح کی سفیدی کو سامنے افق پہ ابھرتے دیکھ کے بجلی بن گئی۔ لالا گھوڑی پہ بیٹھے بیٹھے اچھل کود میں بھی ہاتھ لگا لگا کے کمر پہ بندھی ساری عمر کی اپنی جمع پونجی کو دیکھتا آ رہا تھا۔ بانسری بندھی بھی تھی، ہیڈ مان پور کا پل آ گیا۔ لالا نے گھوڑی موڑ کے نہر کی پٹڑی سے اتار کے اپنے گراں کی طرف موڑ لی۔ راستہ زیادہ کٹا پھٹا آ گیا۔ گھوڑی دوڑتی رہی، بندھی ہوئی بانسری اپنی جگہ سے کھسکنے لگی۔ لالا کا پیٹ نکلا ہوا تھا، پیٹ سے بانسری نیچے ہوئی تو کسی جھٹکے میں کھل گئی۔ نیچے کچی رات تھی، رات بھر کی اڑتی ہوئی دھول پہ شبنم کی نمی کا خمار تھا۔ بجلی کے لشکارے کی طرح گھوڑی بھاگے جا رہی تھی۔ بانسری گرنے کی آواز کہاں آتی، کھل گئی بانسری۔ لالا اپنے دھیان میں مست اپنے گھر کے قریب جا پہنچا۔ ذہن میں اس کے شادی کی سوچیں تھیں، رسم و رواج، بارات کا سواگت، آؤ بھگت، بھوگ بھوجن، بیگار، پوجا پاٹ، منجیاں، دریاں، کرسیاں، تمبو، شامیانے، سارا سامان ایک دن پہلے وہ گھر میں جمع کر چکا تھا۔ 5-7 دیہات سے اس نے دیگیں اکٹھی کی ہوئی تھی۔ کئی دن سے اس کی برادری کے لوگ اور اڑوس پڑوس والے چاول پراتوں میں ڈال کے صاف کرنے میں لگے تھے۔ گھر میں سوہار تہوار جیسا سمیت دیوالی سے زیادہ روشنی کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے سارے سوہار گھوڑی پہ بیٹھے بیٹھے یاد آنے لگے۔ سرسوتی اماوش، شیوراتری، ہولی، بسنت پشمی، چمپا کھشٹی، نرک چتروشی، دھن تیرس، کڑوا چوتھ اور گنگور تیج۔ سہاگن عورتوں کے تہوار، جب سہاگنیں شیو جی کی پوجا کر کے پاربتی کی طرح اٹل سہاگ کا برمان مانگتی۔ بھادوں کا ہر تال کا تیج، جب پاربتی نے شیو جی کی مورتی بنا کر آواہن کیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں بیٹی کو بھادوں سری تیج کا دن ہر سال یاد کرایا کروں گا کہ وہ یہ دن کبھی نہ بھولے، شادی کے بعد۔ اسی سمے اسے اکشے تیج بیساکھ بھی یاد آ گیا، جب روہی نکشتر کے راجا کو برت رکھنے کے بعد اکشے سمپت ملا تھا۔ وہ دولت سے مالا مال ہو گیا تھا۔ اسے گھوڑی پہ بیٹھے بیٹھے شکر گزاری کی خاطر تل سے سرات کرنے کا خیال آ گیا۔
کہ وہ مالا مال تو ہے، خبریں گھر میں تل بھی پڑے ہیں یا نہیں۔ بے خیالی میں اس نے بھاگتی گھوڑی پہ بیٹھے بیٹھے اپنی کمر پہ ہاتھ مارا تو سر سے پیر تک لرز گیا۔ جسم اس کا ایسا کانپا کہ لگامیں کھینچے بنا ہی اس کی گھوڑی بدک کے رک گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی کمر پہ بندھی ہوئی اپنی عمر بھر کی جمع پونجی ہاتھ مار کے ڈھونڈ رہا تھا۔ کمر اس کی خالی تھی، بانسری بندھی بندھائی راہ میں کہیں گر گئی تھی۔ گھوڑی سے وہ اتر گیا، پگڑی اس کے سر سے اتر گئی۔ پہلے تو وہ بھاگم بھاگ دوہرا ہوا، چلتا اٹھتا پیچھے راہ کی مٹی میں ہاتھ مار مار کے آدھا کوس تک بانسری ڈھونڈتا گیا۔ پھر افق پہ چانن تھوڑا سا بڑھ گیا تو کھڑا ہو کے دیکھتا چلنے لگا۔ صبح کی ہوا جو چند پل پہلے اس کے ذہن میں سال کے سارے سندر تہوار جگا رہی تھی، ایک دم سے اس کے اوسان پہ راون کی جلغار بن گئی۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، اونچی اٹھی مونچھوں کے کنارے ڈھیلے پڑ گئے، چہرے پہ بے بسی کی تصویر پہ راہ کی دھول جمنے لگی۔ ایک دم سے وہ 10 سال آگے کا سفر طے کر گئے۔ درمیانی عمر کا تھا وہ، ایکا ایکی میں بوڑھا بے بس دکھنے لگا، مگر وہاں اسے دیکھنے والا کون تھا؟ دل کی آہوازاری زبان تک خود بخود آ گئی۔ ویرانے میں اس کے بے ربط کہے دکھ کے بول کون سنتا؟ پتہ نہیں اس نے چند ساعتوں میں کتنے برت مان لی۔ بس ایشور مجھے میری بانسری مل جائے، میری کنیا کا ٹوہ گزر جائے، اس کے ماتھے پہ سندور کی ریکھا بن جائے، میں اتنے دن برت رکھوں گا، وہ خیرات کر دوں گا، وہ دے دوں گا، یوں کروں گا، وہ کروں گا، تیرا داس بن جاؤں گا، کھرپا کر۔ مٹی میں ہاتھ مارتا جائے، دل میں بولتا جائے۔ گھوڑی کی باگیں پکڑ لی، کبھی گھوڑی پہ بیٹھ کے تیزی سے اسے بھگائے، کبھی پھر اتر کے مٹی میں پیر مار مار کے چلنے لگے۔ رخ اپنے گاؤں سے پیچھے شہر کی طرف کر لیا۔ سوچتا ہے ہیڈ مان پور تک ہاتھ لگاتا آیا تھا، بندھی تھی بانسری، پتہ نہیں پیچھے گر گئی۔ ہیڈ مان پور تک بھی آدھ کوس کا فاصلہ تھا۔ ادھر پیچھے کی اب سنو۔ ہیڈ مان پور پہ ابو الفضل کو ہر روز صبح صبح اٹھ کے نہر کنارے جا کے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی پرانی عادت تھی۔ اس صبح بھی وہ اٹھا، کیکر کی ٹہنی ایک کاٹ کے مسواک بنائی، اسے چباتے چباتے وہ نہر کنارے کنارے جا رہا تھا، ہمیشہ کی طرح سر جھکائے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتے کرتے کہ اچانک بیچ نہر پٹڑی کے مٹی کی دھول میں اسے ایک بھاری لمبی سی تھیلی نظر آ گئی۔ وہ رک گیا، ہاتھ لگایا تو اندر ہار، مندریاں اور پازیبیں بجنے لگی۔ اٹھایا تو وزن اتنا کہ 2 ہاتھوں سے اٹھانا پڑے۔ اوپر سے دبا دبا کے دیکھا، اندر زیوروں اور سکوں کا لمس۔ ابو الفضل نے ادھر ادھر نگاہ کی، دونوں طرف سناٹا، دور دور تک کوئی بندہ نہ بشر، نہ قریب کوئی آبادی تھی، نہ کوئی آس پاس گاؤں۔ نہر کنارے جو چند گھر ہیڈمان پور بنگلے کے تھے، وہ بھی دور درختوں کی اوٹ میں ملگزی اندھیرے اور صبح کی سلیٹی روشنی میں سوئے ہوئے تھے۔ ابو الفضل کو ویرانے میں اچانک خزانہ مل گیا۔ خزانہ ہے کس کا؟ وہ سوچنے لگا۔ بانسری اپنی کمر پہ قمیض کے نیچے باندھ کے وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ افق کی طرف سے ایک سایہ سا دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک گھوڑی ساتھ، ایک بندہ قریب آ گیا۔ بندہ پہچانا نہ جائے اور قریب سے دیکھا تو لالا اوم پرشاد۔ ابو الفضل اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو لالا جی خیر ہے، پہچانے نہیں جا رہے ہو؟ میاں جی، لالا کی آواز حلق کی بجائے گردن سے آ رہی تھی، ایسی گردن سے جو کٹ چکی ہو۔ میں مارا گیا، لٹ گیا، میرا کچھ نہیں بچا۔ وہ ابو الفضل کے کندھے پہ سر رکھ کے بچوں کی طرف بلک اٹھا۔ پگڑی اس کی کندھوں سے لٹک کے پیروں تک آ گئی تھی۔ اس سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگوں میں لرزہ تھا۔ او حوصلہ کرو لالا جی، ابو الفضل نے اسے زور سے دبا کر گلے لگایا اور اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ لالا بولا، میاں جی آج ہی کوڑی دا ٹوئے، بارات آنی ہے، اسی کے لیے زیور نقدی لایا تھا، ساری عمر کی پونجی تھی میاں جی، ایک کو ایک کڑی ہے، اسی کا مال تھا، سارا کچھ بانسری میں باندھ لیا تھا، اتنی بھاری تھی، ادھر ادھر کمر پہ باندھی تھی، سارا رستہ ہاتھ لگا لگا کے دیکھتا آیا، بس خبریں کی ہویا، ادھر سے آدھا کوس آگے گیا گراں کی طرف
تو رام جانے کدھر گر گئی بانسری۔ ساری راہ کھنگال لی، نہیں ملی۔ اس نے پھر ابو الفضل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ابو الفضل نے اسے کھینچ کے دونوں ہاتھوں میں دبوچ کے پیار سے اپنے سامنے کیا۔ ایک دو لمحے اس کے پریشان چہرے کو جھکے ہوئے سوچوں میں گم دیکھتا رہا، پھر اسے جھنجھوڑنے کے انداز میں ہلا کے مسکراتے ہوئے کہا، لالا جی اپنی بانسری پہچان لو گے؟ لالا اوم پرساد نے ایک دم بجلی کے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ ہاں میاں جی، نشانی ہے زیوروں کی۔ لالا اوم پرساد نے بہت گہرا سا سانس لیا، جیسے مردے میں جان آ گئی۔ چہرے پہ ایک دم سے سورج ابھر آیا۔ وہ کپ کپانے لگا، اس کے حلق سے آواز نہ نکلے۔ ہکلاتے ہوئے وہ ایک ہی سانس میں سارے زیوروں کے نام لینے لگا۔ چوڑیاں، ہار، گلوبند، مندریاں، پیسے، سارا کچھ یاد ہے میاں جی۔ وہ بھیں بھیں کر کے رونے لگا۔ بیٹھو لالا جی، ادھر بیٹھو۔ ابو الفضل نے لالا اوم پرساد کو گلے سے لگایا اور ہاتھوں سے ایسے تھپکی دی جیسے کہہ رہا ہو، سب کچھ ہے، حوصلہ کرو، یہ لو، یہ ہے۔ ابو الفضل نے اپنی قمیض اوپر کر کے کمر سے بندی بانسری کا سرا قمیض کے اندر ہی اندر کھول کے باہر کھینچا تو لالا اسے دیکھ کے دھپ سے مٹی کے تودے کی طرح ان کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ ابو الفضل نے بانسری اس کی باہوں میں لٹکا دی اور نیچے لالا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لالا رونا شروع ہو گیا۔ وہ کبھی بانسری کو بازوؤں میں پکڑے، کبھی ابو الفضل کے بازوؤں میں تڑپے، تڑپتے تڑپتے کبھی اس کے ہاتھ اور کلائیاں چومنے لگے۔ خیر ہے لالا جی، ابو الفضل اسے تھپکیاں دے۔ تسی مینوں بچا لیا میاں جی، مینوں ہی نہیں، میرا گھر بچا لیا، میری نسل بچا لی۔ توبہ توبہ، ابو الفضل ادھر ادھر سر مارے۔ بچانے والا کوئی اور ہے لالا جی، میری تے ماڑی جی ڈیوٹی ہے، یہ مل گئی، میں اسے لے کے بیٹھ گیا۔ جب تک آپ نہ آتے میں نے ادھر ہی بیٹھا رہنا تھا، مجھے کیا پتا تھا کس کی امانت ہے میرے پاس۔ شکر ہے زیادہ دیر نہیں ہوئی، تسی آ گئے۔ تسلی کر لو لالا جی، میں نے کھول کے نہیں دیکھا کیا کیا ہے اس میں۔ اور پھر ابو الفضل سے لپٹ گیا۔ پھر اس نے سر اٹھایا، حیرانی سے بولا، آپ نے نہیں دیکھا اندر ہے کیا کیا؟ میں نے کیوں دیکھنا تھا، میری تھوڑی سی چیز۔ دیکھو، 75 تولے سونا، 1.5 سیر چاندی اور 750 روپیہ نقد۔ آدھا پنڈ اتنے مال سے خریدا جا سکتا تھا۔ 20 روپے کی بھینس ہوتی تھی اس وقت، 35 روپے میں کوٹھا بن جاتا تھا۔ 18 روپے ماہوار ابو الفضل کی تنخواہ تھی۔ دیکھو میاں جی، یہ سب دیکھو، یہ آپ کا مال ہے، آپ نے مجھے دان دیا ہے، مجھ سے ایشور نے لے لیا تھا، آپ نے دیا یہ سب کچھ۔ نہ بھائی نہ لالا جی، وہی مالک ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کی چیز ہے، آپ کی بیٹی ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے۔ لالا اوم پرساد نے بانسری سے 100 روپیہ نکال کے ڈرتے ڈرتے ہاتھ جوڑ کے ابو الفضل کی طرف بڑھایا۔ میری منت ہے، یہ رکھ لیں، میرا جی کرتا ہے۔ ابو الفضل ایک دم اچھل کے پیچھے ہٹ گیا۔ لالا جی کیا کرتے ہیں، ساری بانسری میرے پاس تھی، بیابان جنگل میں تو اس کی راہ دیکھ رہا تھا جس کی یہ ہے، آپ کی تھی، آپ کو مل گئی، میرا تو بس اتنا کام تھا، میرے لیے ایک پیسہ بھی اس میں سے حرام ہے۔ لالا اوم پرساد پھر رونے لگا۔ اس بار اس کے رونے کی آواز نہ آئی، صرف ٹپ ٹپ مٹی میں اس کی آنکھوں سے بوند بوند آنسو گرنے لگے۔ روتے روتے بولا، میاں جی مجھے نہیں پتا آپ کا دھرم کیا کہتا ہے، کیسے وہ ایک عام بندے کو آپ جیسا مہان دیوتا بنا دیتے۔ ایک آگیا دیں، بس ایک بنتی ہے، انومتی ہے ایک میری۔ میاں جی میں نے اپنے رام جی کے چرنوں کو پرنام کرنا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ جھک کے ابو الفضل کے میلے گندے مٹی میں اٹے موٹے چمڑے کے چتروں میں چھپے پیروں کو ہاتھ لگانے کو جھکا۔ ابو الفضل ایک دم اچھل کے پیچھے ہٹا اور بھاگ کے دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ لالا اوم پرساد نے وہیں 2 زانو جھک ان کی طرف دونوں ہاتھ جوڑ کے پرنام کیا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، آپ کا دھرم اگر اس سے میلا نہیں ہوتا تو مجھے تو اپنے دھرم کا پالن کرنے دیں۔ آپ رام جی جیسا وشنو کا اوتار ہے میاں جی، کرشن مہاراج کا روپ ہے۔ ابو الفضل زور زور سے ہنسنے لگا۔ لالا جی اتنی سی بات پہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کہے جاتے، آپ کی چیز ہے، یہ آپ کو ہی ملنی تھی، میرے پاس تو امانت تھی، ہمیں خیانت کی اجازت نہیں ہے۔ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار تھے، میری کیا مجال ہے حکم عدولی کی، یہ تو ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا سا حکم مانا ہے میں نے،
آپ نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، بندے سے بھگوان بنا دی۔ ذرا انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سوچیں، جن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے، جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہی سراپا سچ، امین، امانت دار، سارے جہانوں کے لیے رحمت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ ساری تعریفیں اسی خدا کی ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ کریں جی۔ ابو الفضل اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں دوستوں کی پلیٹوں میں چاول ڈالنے لگا۔ ضیافت خیر و خوبی سے ہو گئی۔ ابو الفضل کے بیٹے تو بعد میں اور بھی کئی ہوئے، مگر اسی بڑے بیٹے میں ابو الفضل کے سونے رنگ تھے۔ بچپن ہی سے وہ کووں میں چیل اور چیلوں میں عقاب تھا، الگ تھا، جیسے اسے پتا ہو کہ وہ مختلف آدمی ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ اس کے بچپن میں بھی بچپنا نہیں تھا۔ لڑکپن کے دنوں میں ایک صبح نہر میں تیرتے ہوئے اسے نہر کی تہہ سے ایک بھاری سونے کا کنگن مل گیا۔ قریب ہی نہر پہ عورتوں کا نہانے، کپڑے دھونے کا پکی سیڑھیوں کے ساتھ گھاٹ بنا ہوا تھا۔ ہندو، سکھ، مسلمان سبھی عورتیں ادھر آتی جاتی تھی۔ کیا پتا کس کی کلائی سے وہ کنگن گر گیا۔ فضل دین کے ساتھی سنگی سب بچے نہا کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ وہ شام تک وہیں نہر کنارے بیٹھا رہا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تو قریبی گاؤں سے ایک جوان سکھ عورت اپنے 2 بچوں کو ساتھ کھینچ سے بھاگنے کے انداز میں تیز تیز پاؤں اٹھاتی ہراساں پریشان ادھر آ کے نہر کنارے مٹی اور گارے میں ہاتھ مارنے لگی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک سیانی عمر کی عورت غصے سے بھنبھناتی، چلاتی، ڈانٹتی بھی آ پہنچی۔ جوان عورت گھبرائی ہوئی روتے ہوئے گارے، مٹی اور گھاس پھوس میں ہاتھ مار مار کے کچھ ڈھونڈتی جائے، اور پیچھے سے